دو صحابہ نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ اب تو اخیر ہو گئی، دیر ایسے ہی پہنچ گیا ہم تک، آج بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا مسجد غازی رحمت میں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے عبادت کے اندر، تبلیغ کے اندر، ملک بھی خوبصورت مل گیا، اللہ کرے یہ ہمیشہ کے لیے آباد رہے، اس کی مسجدیں آباد رہیں، اس کے مدارس آباد رہیں، علماء آباد رہیں، قراء آباد رہیں، حفاظ آباد رہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھا اور فرمایا یا رسول اللہ اب اخیر ہو گئی، اب بھوک ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ پیارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے صحابہ کی حالت دیکھ کر، اب ان کی تسکین کے لیے، تشفی قلب کے لیے، شاید میرے نبی نہ بتاتے کہ میری بھی وہی حالت ہے جو تمہاری حالت ہے، لیکن ان کی تشفی قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے میرے نبی دو عالم نے اپنے جسم عالی شان سے کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا میرے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تم نے اپنی انتڑیوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں بھوک کی وجہ سے تم چلو تو تم نقاہت آ جائے، تمہاری کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے تم نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ نے ایک نہیں بلکہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر صحابی رسول نے دیکھا فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی گھر والی کو کہا کہ کچھ ہے؟ فرمایا وہ بکری کا بچہ باندھا ہوا ہے اور وہ کچھ جو کا آٹا ہے، آج کوئی جو کی روٹی اندر نگل نہیں سکتا، اچھا نہ وہ آٹا ہم کھا رہے ہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، چھت دے رکھی اللہ نے، اچھا لباس دے رکھا، اچھی سواری دے رکھی، اچھا کاروبار دے رکھا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یار ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ 5 وقت ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ نے تو تلواروں کے سائے میں نمازیں ادا کر دی ہیں، صحابہ نے حالت بھوک میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی کا عالم آ گیا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ نشکری کا ایک لفظ بھی ادا نہیں زبان حال سے ہوا۔ آج ہم زبان حال سے شکوے 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 شکوے، اب لاک ڈاؤن آ گیا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے شکوے شکوے، صبر ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ وہ وعدہ جو ہے ان اللہ مع الصابرین کا ایسے تھوڑی پورے ہوتے ہیں۔ 2 باتیں کی ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر دونوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر۔ اللہ کرے ہمیں نماز کی چاشنی نصیب ہو جائے، ہم بے چین و بے قرار ہو جائے جب اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں پڑے، کوئی بے چینی نہیں ہے۔ یہاں پر صحابہ جب اللہ اکبر کی صدا آتی، حضرت علی کا رنگ متغیر ہو جاتا، جسم پہ کپ کپی آ جاتی اور لوگ کہتے علی کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، ہم کاروبار میں مشغول ہیں، دکانداری میں مشغول ہیں، کوئی اللہ اکبر کی صدا پہ کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور ادھر وہ ہے کہ شدت بھوک کی وجہ سے غشی کا عالم ہے اور نیچے گر جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے چلا تو ہر ایک نے جانا ہے، جو مرضی کر لے، اس نے رہنا تو ادھر نہیں ہے۔ فوراً صحابی رسول نے کھانا تیار کیا اور رسول عرب و عجم کے پاس ہے، یا رسول اللہ آپ اور آپ کے وہ چند صحابہ جو شدت کی بھوک میں ہیں ان کے گھر میں میری دعوت ہے۔ تو رسول عرب و عجم تو پھر سید انبیاء تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے اور آپ نے پورے مجمع کو کہہ دیا، جو بھی جنگ میں جو بھی غزوے میں صحابہ موجود تھے سب کو کہا آؤ بھائی یہ میرے صحابی نے تمہاری دعوت کر دی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور بھاگے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر کہا وہ حضور نے تو سب کو بلا لیا ہے، تو کھانا تو چند بندوں کا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا تم نے حضور کو بتا دیا تھا نا کہ اتنے بندوں کا کھانا ہے؟ فرمایا جی بتا دیا تھا۔ اب میں اپنے الفاظ میں وہ جملہ کہتا ہوتا ہوں، امید ہے کہ اس جملے سے آپ کے دل میں پیارے نبی کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تم نے بتا دیا تھا نا کہ اتنے بندوں کا کھانا ہے؟ فرمایا جی میں نے بتا دیا تھا۔ فرمایا پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بلانے والا جانے اور کھلانے والا جانے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے اور کتب سیر میں